السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طیب صاحب۔ حکومت نے بڑا ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کے لوگوں کو خود مختار بنائیں گے اور ان کی محرومیوں کو دور کریں گے۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے جو لیڈ حاصل کی وہ ساری کی ساری اسی بیس کے اوپر ان کو ملی کہ جنوبی پنجاب کو الگ سے ایک انتظامی یونٹ بنایا جائے گا اور یہاں پر باقاعدہ سیکٹریٹ آئے گا اور یہاں کے لوگوں کو لاہور کی طرف سفر نہیں کرنا پڑے گا اپنے چھوٹے موٹے کاموں کی وجہ سے۔ ایک نعرہ لگایا جاتا تھا جنوبی پنجاب کے اندر کہ ہم تخت لاہور کے قیدی ہیں۔ اس نعرے کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی اور اس نعرے کو جب ختم کرنے کی بات کی گئی تو جنوبی پنجاب صوبہ یا بہاولپور صوبہ کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئی، پھر صوبہ کی بجائے سیکٹریٹ بنانے کے حوالے سے باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ سیکٹریٹ ملتان بنے گا، بہاولپور بنے گا، اس کے اوپر کافی لڑائی رہی، لیکن سیکٹریٹ کو تقسیم کر دیا گیا۔ کچھ محکمے بہاولپور میں بنے، کچھ ملتان میں بنے، لیکن جب ان کو اختیارات مکمل طور پر تفویض کرنے تھے، جب سیکٹریز کو پراپر وہاں پر اپوائنٹ کرنا تھا، تب حکومت اس کے اوپر ایک اور یو ٹرن لے گئی۔ رولز آف بزنس کے اندر دوبارہ پھر سے امینڈمنٹ کی گئی اور ان کو جو اختیارات دیے ہوئے تھے وہ پھر سے واپس لے لیے گئے۔ خاص طور پر جو اہم عہدے تھے، جو اہم وزارتیں تھیں اور اہم محکمے تھے، ان کو واپس لاہور لے لیا گیا اور موقف یہ اپنایا گیا کہ اس کے اندر کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، انسانی معاملات اس کے اندر بہتر نہیں ہو رہے۔ آخر یہ حکومت کا ایک یو ٹرن ہے، جنوبی پنجاب کے لوگوں کو پسماندہ رکھنا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ان تمام تر صورتحال کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اپوزیشن کیا کہتی ہے، حکومت کا موقف کیا ہے، صحافی برادری بہاولپور کی کیا کہتی ہے، عام شہری کیا کہتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے سے عمران بھنڈر صاحب موجود ہے، سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ بھنڈر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر۔ یہ بتائیے گا سر، کیسے دیکھتے ہیں آپ حکومت کے اس فیصلے کو جو انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، اہم محکمے یہاں سے واپس موو کر دیے ہیں لاہور کی جانب جہاں پر کچھ نہیں بچا؟ بحیثیت جرنلسٹ میں نے جب پہلی مرتبہ میرے کان میں صوبہ بہاولپور بحالی کا نعرہ تو ہم بہت پہلے سے سن رہے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب صوبہ کا نعرہ جب ہمارے کان میں پڑا تو چلو ہم اس چیز پہ بھی ایگری ہو گئے کہ چلیں صوبہ بہاولپور بحال نہیں ہوتا تو چلو نام میں کیا رکھا ہے۔ مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ چلیں کسی ایک محروم خطے کو چلو کچھ نہ کچھ ترقی تو ملنے جا رہی ہے، چلیں جنوبی پنجاب صوبہ ہی صحیح۔ جنوبی پنجاب صوبے کی باز گشت سنتے سنتے سیکریٹریٹ تک بات آ گئی۔ ہم وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی لینے کے لیے اس لیے راضی ہو گئے کہ چلیں کسی حوالے سے بھی اس خطے کی محرومی دور ہوگی۔ بینگ اے جرنلسٹ میں بڑا مجھے اپنے اندر خوشی فیل ہوئی کہ یار اب سیکریٹریٹ بنے گا، بیورو آفیسز یہاں آئیں گے، میری صحافتی برادری کی بھی اللہ تعالیٰ سن لے گا اور یہاں پر بیورو آفیسز بنیں گے، ان کی تنخواہیں بڑھیں گی، جن کی تنخواہیں نہیں ہیں ان کی تنخواہیں لگیں گی اور وہ اپنا بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں گے۔ جو محنت مزدوری سارا دن 24 گھنٹے وہ کرتے ہیں، فری آف کاسٹ کرتے ہیں، بیگار کیمپ میں کام کر رہے ہیں، چلیں ان کی بھی کچھ سنی جائے گی۔ لیکن حکومت جو ابھی آئی تھی ان سے بہت توقعات تھیں، بہت امیدیں تھیں۔ 2.5 سال میں جس مہنگائی کی چکی میں ہم سب پس رہے ہیں وہ تو ساری دنیا ہی جانتی ہے، لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ اس بہاولپور کے ساتھ آخر دشمنی کیا ہے؟ یہی وہ بہاولپور تھا کہ جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، انڈیا میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ یہی وہ بہاولپور ہے، یہی وہ ریاست ہے کہ جس نے پاکستان کی پہلی تنخواہیں جاری کی۔ یہی وہ بہاولپور ہے، یہاں سے لندن تک کو امداد دی گئی۔ آج اس خطے کے ساتھ میری سمجھ سے باہر ہے کہ تخت لاہور دشمنی کر رہا ہے یا کون دشمنی کر رہا ہے۔ حکومت سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ہمیں کچھ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، بیوروکریسی نہیں آنا چاہتی، یا دونوں ملے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، بیوروکریسی کی تو یہاں پہ اجارہ داری ہے ہی ہے۔ سیاستدان انتہائی نااہل ہیں یہاں پر، کوئی 1-2 کے علاوہ، اور 1-2 جو ہیں وہ صرف اپنے حلقوں تک تو محدود ہیں۔ اپنے حلقوں میں ترقیاتی فنڈ بھی لے کے آتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں پھر ہم نے اسی حلقے سے ووٹ لینا ہے، الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، تو وہ اپنے حلقوں تک محدود ہیں۔ ان جنرل بات کی جائے تو بہاولپور خطہ جو ہے اس کو سیاستدانوں نے تو محروم رکھا ہی رکھا ہے، کیونکہ نااہل سیاستدان ہے، اور جو اجارہ داری ہے وہ 100% بیوروکریسی کی ہے۔ بیوروکریسی کی جو وائٹ کالر کرپشن ہے اس کو کون دیکھے گا؟ اس پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ وہ اس لیے کہ بیوروکریسی کے
بیوروکریسی کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالا تو ہم چلیں گے کیسے. اور سب سے کرپٹ ترین مافیا جو اس وقت بیٹھا ہے وہ بیوروکریسی بیٹھا, جو وائٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس نہیں چاہتے کہ اختیارات جنوبی پنجاب میں, حالانکہ جنوبی پنجاب میں جو اختیارات ہیں بیوروکریٹسی کے پاس ہی آئیں گے نا وہ بھی. تو طیب صاحب آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے, آپ بھی پریکٹیکل فیلڈ کے صحافی ہیں, ہم بھی سارا دن یہی کام کرتے ہیں. آپ جائیں تو صحیح کمشنر آفس, ڈی سی آفس, اسسٹنٹ کمشنر آفس, آپ اور کچھ نہیں پٹواری کے پاس چلے جائیں یار. سب سے لوسٹ کوالٹی میں بتا رہا ہوں, رینک بتا رہا ہوں کہ جو پٹواری کے پاس چلے جائیں, ان کی جو اجارہ داری ہے, ان کی جو بادشاہت ہے, ان سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ریاست کا دور وہ ابھی بھی قائم ہے. لیکن اس قائم ریاست میں اس وقت جو اجارہ داری ہے وہ بیوروکریسی کی ہے. وہ کب چاہیں گے کہ ان کے اختیارات یہاں سے ختم ہو جائیں. اسی لیے وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل سیکٹریز کا لولی پاپ دیا ہوا ہے, سیکریٹریٹ کا لولی پاپ دیا ہوا ہے, یہ یہاں نہ آئے. اور پہلے جو حکومت نے یو ٹرن اب لیا ہے, پہلے جو اہم ایڈیشنل سیکٹریز تھے وہ تعینات کیے گئے, 8 باولپور میں, 8 ملتان میں, اور ابھی ان کو ختم کر کے فٹافٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کیونکہ عوامی رد عمل سامنے آیا. اور ایسے محکموں کے ایڈیشنل سیکٹریز تعینات کر دیے ہیں جن کا اس خطے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اس خطے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سر آپ بتائیے گا کہ اس خطے سے تعلق ہے پاپولیشن ویلفیئر کا, لائف سٹاک کا, فشریز کا محکمہ, انوائرمنٹل پروٹیکشن کا محکمہ, یہ محکمے دے دیے گئے ہیں, جبکہ جو اصل ترقی کے محکمے ہیں جیسے PND ہے, جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا محکمہ ہے, ان کو واپس لے لیا گیا ہے, قانون کو واپس لے لیا گیا ہے یہاں سے. تو کیسے دیکھتے ہیں یہ شفلنگ ٹھیک ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی مجبوری میں جو ہے نا جنوبی پنجاب کا بنایا. اصل یہاں ڈیمانڈ تھی بہاولپور کے صوبے کی, جسے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں یہ. اس کے بعد جو ہے جنوبی پنجاب انہوں نے بنایا. جنوبی پنجاب کے لیے انہوں نے جو سیکٹریٹ کا پھر اعلان کیا کہ جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ بناتے ہیں. ابھی صوبے کے لیے ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے. اصل بات یہ تھی کہ یہ الیکٹیبلز کو یہاں اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہم جو ہے نا اپنی اکثریت ثابت کر کے حکومت بنا سکیں. حکومت ان کی بن گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی تاریخ جو ہے وہ یو ٹرن کی ہے. وہ اس نے ہر بات پہ جو ہے نا یو ٹرن لینا ہے, اس نے اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا ہے. اب انہوں نے پہلے جو اعلان کیے جتنے بھی غیر اہم جو ہے نا وہ محکمے تھے وہ انہوں نے بہاولپور کو دیے. باقی تھے محکمے وہ ملتان میں دے دیے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا معاملہ ہے. یہ جو ہے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بھی, آدھا تیتر آدھا بٹیر بھی نہیں ہے نا. ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ بیل جو ہے نا منڈے نہیں چڑھے گی. اب انہوں نے یہی کیا کہ پہلے وہ رولز آف بزنس میں ترمیم کی کہ اس کو واپس لے لیا کہ بھی اب تھوڑا سا جب احتجاج ادھر ادھر سے ہوا تو اب انہوں نے کہا نہیں جی وہ نگران افسر یہ بن جائیں گے, یہ نگران افسر ہوں گے. وہ نگران افسر کا کیا فائدہ ہے کہ یہاں کے لوگ پھر وہیں دیکھیں لاہور کے گئی ہوئی ہے فائل ہماری جب آئے گی وہاں سے تو پھر لاہور کی قید سے بالکل نجات مل ہی نہیں رہی. پنجاب پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے پنجاب کا. اصل یہ ہے کہ اس میں مقتدر قوتیں بھی شامل ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک وہ ان کی طرف سے اشارہ نہیں ہوگا یہ صوبے کوئی نہیں بن سکتے. آپ کے سامنے ہے پورے ملک میں صوبائی تحریکیں ہیں. جہاں بہاولپور کی تحریک آپ کے سامنے ہے کہ کب سے چل رہی ہے, جہاں سے 1970 سے. خیبر پختونخوا میں ہے, ہزارہ میں ہے, ہر جگہ پہ ہے, سندھ میں ہے, کراچی کے صوبے کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مقتدر قوتوں کو یہ نہیں آتا کہ ہم جو ہے نا یہ زیادہ انتظامی یونٹ ہو گئے تو ہم کیسے ان پہ کنٹرول کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا یہ اصل یہی ہے کہ اصل جو ہے نا وہ ہے, اور عوام اس میں پیسی جا رہی ہے ساری. اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا عہدہ لینے کو کوئی تیار نہیں کوئی تیار کیسے ہو جب انہیں اختیار ہی آپ نہیں دیں گے تو وہ کس طرح یہاں آئیں گے. جب عوام کے مسائل ہی حل نہیں کریں گے, عوام نے تو پھر ان کو جوتے دکھانے ہیں کہ کیسے وہ حل کریں گے عوام کے مسائل جب اختیار ہی نہیں ہے. آپ ایک فائل کو بھیج دیتے ہیں, چیف سیکرٹری منظوری دے گا تو پھر آپ اس کو آگے چلائیں گے. جی اختیارات نہیں ہیں سر. مزید بات کرتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں آپ تمام تر معاملات کو کہ یہ تمام تر چیزیں کسی طریقے سے حل ہوں گی بس, یا یہی لالی پاپ ایسے ہی چلتا رہے گا اور حکومت کے مزید 2 سال مکمل ہو جائیں گے اور نیا نعرہ لگا کے الیکشن لڑا جائے گا؟ کہ ہمارے ملک میں ایک روایت پڑ چکی ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے وہ عوام کو یرغمال بنا لیتی ہے اور پھر مختلف قسم کے نعرے, یہ لالی پاپ کا جب لفظ دیا جاتا ہے وہ دہرایا جاتا ہے کہ ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ہونا. میں ٹوٹلی ویسے آپ اگر میری رائے لینا چاہتے ہیں تو اس پارلیمانی نظام کے ہی رکھیں. اس قوم کو پارلیمانی نظام راس ہی نہیں آ رہا. ہمارے ہاں ملک میں صدارتی نظام کو رائج کر دیں, یہ قوم بھی لیول پہ آ جائے گی, آپ کے ملک کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. تخت لاہور ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہوتا ہے کہ درجہ چہارم کے امپلائیز بھی وہیں سے آ کے یہاں پہ بھرتی کیے جاتے ہیں.
ریاست کے دور کو آپ دیکھیں تو اس وقت کی اب جتنی بھی اجناس ہے یا زرعی پیداوار ہے وہ اسی خطے سے ہے. اپر پنجاب میں کیا ہے؟ سیم تھور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن جو بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں وہ ہمیشہ قوم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے. وہاں دیکھیں آپ سارے کے سارے وی آئی پی کلچر میں رہتے ہیں. ایک کتے پہ بھی ان کا ایک کتا جو پالتو ہوتا ہے اس پہ بھی 5,000 روپے ڈیلی کا. اس وقت یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ جو محکمے اب آئے ہیں ہمارے پاس، ان محکموں کا بھاولپور کے عوام کو، ملتان کے عوام کو، جنوبی پنجاب کے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا یا یہ محکمے واپس لے جائیں گے؟ ابھی تو صرف خبریت تک ہے یا ان کے اعلانات تک. بجٹ بھی مختصر کیا گیا، ایڈیشنل سیکٹریز بھی تعینات کی گئے، ایڈیشنل آئی جی کو بھی تعینات کیا گیا، لیکن ہمیں امپلیمنٹ ہوتا ہوا تو کچھ نظر نہیں آیا. جیسے یہ کہتے تھے، نعرے لگاتے تھے کہ عوام کو اس کی دہلیز پہ انصاف ملے گا، کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی جان. یہ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جو وہ وہی کرتے ہیں کہ عوام کو انہوں نے بس قیدی سمجھا ہوا ہے اور جیسے آتا ہے وہ ویسے. سیکٹریٹ بننے کے بعد اعلان ہوا تھا کہ 33% جو ہے بجٹ ہے وہ جنوبی پنجاب میں خرچ ہوگا. اس بجٹ کے تحت بہاولپور کے اندر کوئی منصوبہ آیا؟ کوئی منصوبہ نہیں ابھی تک. بتائیں کوئی بھی ایسا منصوبہ جس پہ خرچ ہوا؟ صرف ان کی آنی ہے جانی ہے. آئی ڈی صاحب آ رہے ہیں، سیکٹری صاحب آ رہے ہیں، بائی ایئر آتے ہیں، بائی ایئر جاتے ہیں، ان کو یہاں پروٹوکول دیا جاتا ہے. اس کے بعد عوام کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. اس بجٹ میں سے ایک پائی بھی ابھی تک خرچ نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، جنوبی پنجاب کو یوں کر دیا. کچھ بھی نہیں ہوا. عوام ویسے ہی بے روزگار کا شکار ہے، ویسے ہی بھوک مر رہے ہیں. بیماری کے لیے آپ یہاں ون لائنر مطالبہ کہ آپ کا روہی کے دیکھنے والوں کو ذرا ون لائنر جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ ایک جملے میں کہہ دیں. جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے وہ سہولتیں میسر دی جائیں، ان کو وہ سہولیات دی جائیں جس سے انسانی زندگی سروائیو کر سکے، انسانی زندگی فائدہ اٹھا سکے، وہ سہولیات فراہم کی جائے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو. یہ کہنا ہے بھاولپور کے عوام کا، جنوبی پنجاب کے عوام کا، جو کہ تمام تر صورتحال سے نا امید نظر آتے ہیں. گورنمنٹ کے جو یو ٹرن ہیں ان سے کافی حد تک مایوس نظر آتے ہیں کہ حکومت نے جو ایک اعلان کیا ہے اس اعلان کے اوپر تو پورا اترے. بھاولپور میں جو ایک سیکٹریٹ بنانے کا جو اعلان ہوا تھا، جو یہاں پر فیصلہ کیا گیا تھا، وہ فیصلہ پورا کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ان کا حق مل سکے. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سیکٹریٹ کا جو ایشو ہے وہ تمام کا تمام ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مختلف پارٹیوں کا، مختلف لوگوں کا ہم نقطہ نظر بھی جان رہے ہیں. جماعت اسلامی نے اس تمام تر صورتحال کے اندر ایک الگ سے ہی اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا اور بات کی تھی کہ ہمیں سیکٹریٹ نہیں، ہمیں الگ سے صوبہ چاہیے. بھاولپور صوبے کے حوالے سے ایک توانا آواز جو ابھری تھی بھاولپور سے، اس میں جماعت اسلامی کا حصہ بھی شامل تھا. لیکن اب جیسے ہی سیکٹریٹ کے اوپر گورنمنٹ نے یو ٹرن لیا ہے اور جو اہم محکمے ہیں یہاں سے واپس لیے ہیں، تو جماعت اسلامی اس کے اوپر احتجاج کرتی ہوئی دکھائی بھی دیتی ہے اور مذمتی بیان بھی اس کی طرف سے جاری کیے جا رہے ہیں. اس وقت سید ذیشان اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، پہلے آپ لوگوں کا موقف کچھ اور تھا، اب موقف آپ لوگوں کا چینج ہو گیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر یہ موقف کی تبدیلی کس وجہ سے پیش آئی؟ جو بنیادی بات ہے کہ جماعت اسلامی کا موقف بالکل تبدیل نہیں ہوا، اور جماعت نے شروع سے 1970 کے منشور میں جب جماعت نے سیاست میں حصہ لیا، اس وقت منشور کے اندر یہ شامل کیا گیا کہ جو بھاولپور کی صوبائی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے گا. جو ایوب خان صاحب نے اس کا وعدہ بھی کیا تھا کہ جب 1 یونٹ جو ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے، توڑیں گے، تو اس کی صوبائی حیثیت کو بحال کر دیا جائے گا. اور 1970 کے بعد یہ پھر بحال نہیں ہوئی اور جماعت نے اس کو اپنے سٹانس کے اندر رکھا تھا. اس وقت جو کیفیت تھی، جب یہ جتنے بھی الیکشن آئے ہیں، جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں، ظاہر ہے یہ خطہ محرومیوں کا شکار ہے اور یہاں کی عوام کا یہ جائز مطالبہ بھی ہے، اور آئین پاکستان کے روح سے بھی اور یہاں خطے کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو ہمیشہ سے اپنی سرفہرست ایشو کے اوپر رکھا ہے اور ہم اس کے ساتھ سنسیئر ہیں. ہم نے تحریکیں بھی چلائی ہیں. جنوبی پنجاب صوبے کی جماعت اسلامی نہ کبھی مخالف رہی ہے، نہ آج مخالف ہے، نہ پہلے مخالف تھی. ہمارا یہ کہنا تھا کہ انتظامی طور پر جتنے بھی صوبے بنائے جائیں وہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ بننے چاہیے، ان کا حق ہے. جب سیکٹریٹ یہاں پر بن رہا تھا تو آپ نے اس کو اتنے وارم ویلکم نہیں کیا تھا جس طرح کے باقی لوگ کر رہے تھے، یا خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی. وہ وارم ویلکم نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب وہ سیکٹریٹ کچھ حد تک واپس جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں اس میں آپ کو کلیریفائی کرتا ہوں. محترم ڈاکٹر سید وسیم اختر مرحوم بہاولپور سے ایک عوام کی توانا آواز 3 دفعہ اسمبلی میں پہنچے تھے، اور ڈاکٹر صاحب ہی اس کے روح رواں تھے بہاولپور کی آواز کے. اور جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب اسمبلی میں،
تب ایک ہی دن 2 قراردادیں منظور ہوئی تھیں، جنوبی پنجاب صوبے کی اور بہاولپور صوبے کی ریسٹوریشن کی. جماعت نے ہی پیش کی تھی. تابش الوری صاحب یہاں سے نمائندے تھے، وہ موجود تھے. ڈاکٹر وسیم صاحب سٹنگ ایم پی اے تھے. ہم نے اس کی حمایت کی تھی. جب یہ سیکریٹریٹ بنایا گیا، ہم نے اس پر صرف یہ بات کی تھی کہ آپ سیکریٹریٹ کو اگر بنا رہے ہیں تو اس کا دارالخلافہ بہاولپور میں اس کو لے کر چلیں، پورے محکمے یہاں پر موجود ہوں اور پوری پاورز کے ساتھ دیں اس کو، تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ اگر اسٹیبلش ہو جائے گا تو گویا کہ یہ ایک قدم ہے آپ کی صوبوں کی تقسیم اور چھوٹے انتظامی یونٹ کی بنیاد پر. اس لیے ہم نے کوئی مخالفت اس بنیاد پر نہیں کی کہ ہم نے کوئی احتجاج کیا ہو کہ جنوبی پنجاب کیوں. ہم نے تو اپنے مطالبے کو دوبارہ اثر نو بات کی تھی کہ آپ جنوبی پنجاب بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہاولپور کی عوام کا حق بہاولپور صوبہ ہے، اس پہ ہم اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. آج بھی جو ہم نے بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ ایک امید بندی تو تھی کہ آپ نے محکمے یہاں پر آئے، آپ نے سیکٹریز کو یہاں پہ لیا، لیکن یہ جو پورے سال 1.5 سال کی آپ نے تنخواہیں چلائی ہیں، آپ نے یہاں پر بلڈنگز رینٹ آؤٹ کی ہیں، آپ نے اتنے اعلیٰ افسران اعلیٰ گریڈ کے یہاں لا کر بٹھائے ہیں، تو کس لیے آئے ہیں؟ یعنی وہ پپٹ شو ہو گیا. اور جو یہ وسائل کا ضیاع ہے یہ اب کس کرپشن کے اندر آتا ہے جو پورے سال آپ نے تنخواہیں ان کی آپ چلائی اس ہیں؟ کو کرپشن سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام طور حکومت تحریک انصاف نے کرپشن کیا ہے؟ میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یا تو جسٹیفائی کریں کہ جو آپ نے یہ سارا اس وقت لاکھوں کا، بلکہ اگر آپ اسے جائیں گے تو کروڑوں کا بجٹ چلا جائے گا، جو آپ نے یہاں کے جو وسائل تھے ان کو ترقیاتی کاموں میں لگانے کے بجائے آپ نے اس ایسے کام میں لگایا کہ جس کا آخر دن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ نے اس کو پورا ہی لپیٹ دیا سسٹم کو اور ان کو بے اختیار تحریک کر کے انصاف رکھا. کہتی ہے کہ ہم نے سسٹم کو لپیٹا نہیں ہے، صرف کچھ محکمے واپس لے کر آپ کو اور محکمے دے دیے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے پاس وہ پورا ڈاکومنٹ موجود ہے. پہلے جب 29 مارچ کو جب آیا اس میں تو انہوں نے ایک ہی خط کے ذریعے، ایک ہی لیٹر کے ذریعے یہ آرڈر پاس کر دیا کہ جو امینڈمنٹ ہم نے کی تھی بزنس آف رولز کے اندر، جو 11 سپٹمبر 2020 کو ہوئی ہے اور 15 کو گزٹ کے اندر بھی اس کو دے دیا، اس کو ہم نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد جب ایک دم احتجاج ہوا، لوگوں نے بات کی، تو اس کو اب جو پیش کیا گیا وہ بھی 4 صفحے کا ورقہ موجود ہے. اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ صرف چیزیں یہاں سے ریکمینڈ کر سکتا ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، وہ پھر پابند ہے سیکرٹری جو پنجاب لاہور کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاں اور نہ کے اوپر. تو گویا آپ نے ایک پوسٹ آفس کا کردار اب دے دیا یہاں پر 21ویں یا 22ویں گریڈ کے افسران کو کہ وہ یہاں سے ریکمینڈ کریں گے. وہ تبادلہ بھی نہیں کر سکتے جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو کس لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اور یہ سرخ فیتہ کلچر کو پروموشن ملے گا اس تمام تر صورتحال کے اندر، ایک اور دفتر کا اضافہ ہو گیا. ظاہر ہے اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اور پینک ہو گئے. ایک تو خیال یہ تھا کہ لاہور جانے کے سفر سے بچ جائیں گے، لاہور کے دھکے کھانے سے بچ جائیں گے، تو چلیں یہاں پر محکمہ موجود ہوگا، یہاں لوگ کے مسائل حل ہوں گے. لیکن اب تو یہ ڈبل کام ہو گیا، پہلے یہاں سے اپروو کروائیں گے، یہاں سے سفارش کروائیں گے، یہاں سے بات کروائیں گے، پھر لاہور بھاگے جائیں گے، پھر وہاں جا کے منتلے کریں گے کہ جی ہمارا یہ کام کیا جائے. تو یہ تو ڈبل زحمت ہو گئی آپ کی. اب آپ کیا دیکھتے ہیں تمام تر صورتحال کو؟ اب تو گورنمنٹ نے اپنی طرف سے لیٹر بھی جاری کر دیے، سی ایم صاحب نے اس کے اوپر نوٹس بھی لے لیے، لیکن ان کا نوٹس تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کام کو نظر انداز کرنا ہو. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے؟ پہلے تو آپ لوگ احتجاج کرتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے تھے، اب آپ اس بات کو کتنی آگے لے کے جائیں گے؟ کیا اپنی کوئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، آج ہم نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم نے اس بات پہ اس کا اعادہ کیا ہے. میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ پہلے سٹانس کے اندر تو میڈیا کے ذریعے سے ارباب اختیار کو یہ میسیج دینا تھا، عوام کو یہ میسیج دینا تھا کہ بہاولپور جو ہے وہ یتیم نہیں ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ اس وقت جو بہاولپور کی نمائندگی سو کالڈ جو عوامی نمائندے ہیں جو اس وقت صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں بہاولپور کی نمائندگی کرنے کے لیے پہنچے ہیں، وہ تو مٹی کے مادوں ہیں جن کی زبان سے اس بہاولپور کے لیے کوئی خلمہ خیر نہیں نکل رہا، کوئی پروجیکٹ یہ لے کر نہیں آ رہے. ہم نے تو اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بہاولپور کو اس طرح اس کے حقوق کو غصب نہیں ہونے دیں گے. اور جماعت نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم جو بہاولپور کے اندر جتنی بھی سیاسی، دینی، سماجی اس وقت تنظیمیں موجود ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے. آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے ہم اس پوری تحریک کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد سڑک پر آنا ہوگا، دھرنا دینا ہوگا، سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس، ہم وہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ. سر اگر اس تحریک کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہ آیا، الٹا گورنمنٹ نے اس کو کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، ہم اس کو ہی رول بیک کرتے ہیں، پھر کیا نتیجہ آئے گا؟ کیا الیکشن میں ان کو نقصان پہنچے گا یا جماعت اسلامی الیکشن میں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو اس خطے کا مزاج ہے اس وقت جتنی پارٹیز بھی مین سٹریم کی، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ یہاں اس خطے سے ووٹ اس بنیاد پر ہی لیتے رہے ہیں کہ ہم بہاولپور کے صوبے کو ریسٹور کریں گے، ہم یہاں پر اختیارات کی جو ترسیل ہے وہ نیچے عوام تک لے کر جائیں گے. اسی وعدے کی بنیاد پر یہ ووٹ لیتے رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے
کہ اس کا ان کو اثرات نہیں جائیں گے، یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے مستقبل میں ان کا مسئلہ ہوگا اور اس کو ہم سڑک کے اوپر اور اس سے بات کریں گے کہ یہ آپ نے وعدہ خلافی کیا ہے، جو پچھلی حکومتوں کا وتیرہ تھا، آپ نے بھی یہی کام کیا ہے۔ سر اگر آپ اس الیکشن میں جب آنے والا ہے تھوڑے کچھ عرصے میں، اس میں کسی پارٹی کے ساتھ آپ الحاق کرتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا منشور کیا ہوگا؟ کیا اسمبلی میں جا کے وہی جو قرارداد ہے جو ڈاکٹر وسیم اختر صاحب نے پیش کی تھی، اس کی منظوری کروائی تھی، اس کو ریسٹور کروائیں گے یا اپنی کوئی نئی پیش کریں گے؟ کیا پالیسی لے کے چلیں گے آپ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جماعت نے اصولی موقف 2018 کے بعد یہ طے کر لیا ہے کہ جماعت اب کسی اتحادی سیاست کا حصہ نہیں بنے گی اور اپنے نشان، اپنے ویژن اور اپنے جھنڈے کے تحت عوام کے پاس جائے گی، اور اسی بنیاد کے اوپر جہاں تک لوکل سطح پر کسی جگہ پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کوئی اتحاد کی بنیاد نہیں ہوتی۔ دو پارٹیز اپنے کسی مفاد کے لیے ملتی ہیں لیکن اپنے اپنے منشور پر کھڑی رہتی ہیں۔ جماعت بھی اسی طرح اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی تو اپنے کسی بھی اصول کی بنیاد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی میں انشاءاللہ اگر ہم پہنچتے ہیں تو وہ جو قرارداد ہے وہ تو آئینی طور پر پہلا قدم ہے۔ جو صوبہ اپنے صوبے کے اندر کسی اور صوبے کو بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلا آئینی قدم یہ ہے کہ اس صوبے کی منتخب اسمبلی اس کے لیے قرارداد پاس کرے۔ پنجاب اسمبلی قرارداد پاس کر چکی ہے، اب یہ کام قومی اسمبلی اور سینٹ کا ہے کہ وہ اس کے اوپر قانون سازی کر کے اس کو آنر کرے اور صوبے کا اعلان کرے۔ تو ہم اسی موقف پہ ہیں، اسی کو لے کر چلیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے جو یونٹ آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیے، لیکن جو صوبہ بہاولپور ہے اس کی ریسٹوریشن ہونی ہے۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے، نیا نہیں بننا۔ ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے یہ سیاسی جدوجہد کی بات کی ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کی بات کی ہے، لیکن ایک بالکل ہی پیرالل دوسرا فیکٹر بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ ہے بیوروکریسی کا۔ اب بیوروکریسی کبھی بھی نہیں چاہتی، لاہور والی خاص طور پر، کہ ہمارے ہاتھ سے اختیارات نکل جائیں، جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اختیارات مل جائیں۔ تو اب بھی صورتحال وہی ہے کہ جب پاورز جب ڈیوائیڈ ہوئیں تو ان لوگوں نے پھر سے اپنے معاملہ دکھائے اور پاورز کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ تو اگر بیوروکریسی نے تمام تر صورتحال میں دوبارہ پھر سے روڑے اٹکائے، پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو بیوروکریسی ہے وہ اسی ملک کی ہے۔ جب آپ کی قیادت جو ہے وہ جرأت مند نہ ہو، جب آپ کی قیادت نکمی ہو، جب ویژنری نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ادارے جو ہیں وہ حاوی ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ جب بھی آپ ویژنری قیادت لائیں گے، جرأت مند قیادت لائیں گے، بیوروکریسی اسی ملک کی ہے، اسی ملک کو سرو کرے گی، وہ اپنی حدود و قیود کے اندر کام کرے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی امید بن سکتی ہے، وہ اس بنیاد پر بن سکتی ہے کہ پچھلے 70 سال کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جب بھی جماعت کی نمائندگی پبلک کے اندر گئی ہے، ان کا دامن کرپشن سے صاف رہا ہے، دیانتدار، امانت دار، سچے اور کھرے لوگ ہیں، ڈیلیور کیا ہے۔ کراچی ہو، بہاولپور ہو، یہاں تو آپ باہر نکلیں گے، کسی راہ چلتے فرد کو بھی پکڑ لیں گے، رکشے والا سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ کہے گا ڈاکٹر وسیم نے ڈیلیور کیا۔ جماعت کا تو یہ موقف ہے۔ اگر جماعت اسلامی کو اللہ رب العزت موقع یہ دیتا ہے اور عوام دیتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ طرز حکمرانی وہ طرز ریاست مدینہ کی طرح ہوگا اور عملی طور پر ہوگا۔ عملی طور پر ریاست مدینہ کی طرز حکمرانی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر جماعت اسلامی حکومت میں آتی ہے تو سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ جو چھوٹے انتظامی یونٹ ہیں ان کی تجدید اور ان کو بنانے کے حوالے سے جو کام ہے وہ سر انجام دیا جائے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور حکومتی موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، تمام لوگوں سے ہم نے بات کی ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے۔ ہر شخص اس وقت شدید غم و غصے میں ہے، تمام لوگ اس کو حکومت کا یو ٹرن کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سیکریٹریٹ ہے وہ ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے، جو 15 محکموں کی بات کی گئی تھی وہ ویسے ہی ہیں، اور کوئی بھی اہم محکمہ بہاولپور سے یا ملتان سے، جنوبی پنجاب سے واپس نہیں گیا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ جنوبی پنجاب کی محرومیاں ختم کی جائیں گی، آخر یہ کیسے ختم ہوں گی؟ اس وقت سمیرہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم، آپ کو سب سے پہلے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا بتائیے گا، یہ آخر یہ جو شور و غوغا مچا ہوا ہے کہ سیکریٹریٹ کے اوپر یو ٹرن لے لیا ہے تبدیلی سرکار نے، تو تبدیلی سرکار نے کیسے تبدیل کر دیا یہ اپنا فیصلہ؟ میں آپ کی تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گی کہ کوئی یو ٹرن نہیں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ محروم علاقے کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، محروم لوگوں کی آواز ہیں،
वो उन्हीं के दौरे हुकूमत में ही ये जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाया गया है। इससे पहले किसी भी टेनोर के अंदर वादा भी तो इन्होंने किया था ना, इलेक्शन भी तो इन्होंने इसी बेस पे लड़ा था, सुबह महाज के ऊपर से एग्जैक्टली। इससे पहले बहुत सारे जो हमारे पीपल्स पार्टी हैं, PMLN ने ये स्लोगन तो देते रहे हैं जनूबी पंजाब के हवाले से, लोगों को अलग सूबे के हवाले से स्लोगन उनको था, लेकिन वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब ने जो कहा वो करके दिखाया। और वो आप देखिए यहाँ के लोग, जनूबी पंजाब के लोग बहुत खुश हैं। इस खुशी का इजहार जो है वो आपने देखा जब हम सेक्रेटरीट हमारा जो इफ्तिताह हुआ उसमें बहुत सारे काम हुए। जा रही है ना आहिस्ता आहिस्ता कि महकमे ही नहीं है, सेक्रेटरीज ही नहीं बैठ रहे, लोग ही नहीं आ रहे, सरकारी दफातर के अंदर फाइल वर्क ही नहीं हो रहा, तो कैसा फ़ायदा? अवाम तो खुशी जो है उनकी वो मान पड़ गई, वो कह रहे हैं काम के लिए लाहौर अब भी जाना पड़ता है उनको। यही सवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला साहब से सवाल भी किया गया, तो उन्होंने उस वक्त बरमला कहा कि ये हमारे दौर हुकूमत में ही जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाया गया है, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन इसकी कंप्लीट करेंगे। कुछ मसाइल हैं, कुछ उसकी इजलास भी अभी जारी है, उसके अंदर जो भी मसाइल हैं, जो भी रुकावटें हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक आपकी बात है कि यू टर्न ले लिया गया, वो नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, ऐसे वायरल हुआ है कि लोगों को हमें फोन आने लगे। गवर्नमेंट का ही है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से आम आदमी का नोटिफिकेशन तो नहीं है, सोशल मीडिया की पोस्ट तो नहीं मैं आप उसके बारे में बताऊं, गवर्नर हाउस की तरफ से वो नोटिफिकेशन जो है वो वायरल हुआ, लेकिन वहाँ से तरदीद आ गई कि वहाँ के जो तर्जुमान हैं गवर्नर साहब की तरफ से बात करता है उसकी तरदीद कर देता है। तरदीद से मुराद है कि उन्होंने कोई तस्दीक नहीं की। आपको पता है कोई भी नोटिफिकेशन निकालने में और फेक बनाने में तो उसकी तरदीद हो गई ना, मतलब वो उन्होंने कहा है कि हमारा इस नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं। चलिए, वो तो रूल्स ऑफ बिजनेस का जो नोटिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है वो फिर किस वजह से आ गया? जो 15 महकमे कह रहे हैं जी कि हमने दोबारा, जिसमें फिशरीज़ का है, लाइफ स्टॉक का है, जिसमें स्कूल एजुकेशन का है, जिसमें अलाइड मेडिकल का है, प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का महकमा है, तो फिर वो क्यों आ गया? मुझे तो खुशी की बात ये है कि हमारा मीडिया कोई भी छोटी सी कंसर्न हो तो उसको शो करता है और उसको दिखाता है। ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के आप यहाँ के रहने वाले हैं, जनूबी पंजाब के हैं, आपके अंदर भी दर्द है, हमारे अंदर भी दर्द है, लेकिन थक गए ना लाहौर जा जाके। बिल्कुल, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए। जैसे जो 15 महकमे शुरू से थे वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, वो वाले नहीं है। कुछ देखें, फाइनेंस का महकमा इसके अंदर नहीं है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं है, आपके बात बिल्कुल बजा है, इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल बजा है, लॉ इसके अंदर नहीं है, होम इसके अंदर नहीं, 5 महकमे हैं ये। 5 महकमे हैं, इसमें से सिर्फ PND जो फाइनेंस वाला जो डिपार्टमेंट था उसके सेक्रेटरी जो है वो लाहौर गए हैं, लेकिन उसमें कुछ पेचीदगी हैं जिसको वो आखिर वो पेचीदगियां क्या हैं बता दें हमें, ताकि ये जो लोग हमारे हैं उसके लिए तो इजलास हो रहा है। CM साहब उसमें स्पेशल हंगामी इजलास बुलाया है कि जो भी इसके हवाले से कुछ पेचीदगियां हैं रूल ऑफ बिजनेस के अंदर उसको ख़त्म करके, ताकि जो काम है यहाँ के महरूम लोगों का यहीं पे ही। राजा बशारा साहब कहते हैं कि कानूनी पेचीदगियों की वजह से हम इन महकमों को जनूबी पंजाब में नहीं जाने दे सकते, इनको हम वापस बुला रहे हैं। तो CM साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं? आप रिप्रेजेंट करते हैं CM साहब को प्रेजेंट हम करते हैं। उसके तो उन्होंने यही कहा इजलास के अंदर, वो यही चीज़ें डिस्कस होंगी कि हम आया कि इस चीज़ों को जो पेचीदगी है इसको कैसे हल किया जाए। आपको मेरे ख्याल में शाम तक इसकी खुशखबरी जो है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। तो कुछ भी मसले मसाइल नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है हमारे मुखालिफिन जो है वो जब से उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने हैं उसका कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी काम जो है मुखालिफिन को तो मौका नहीं, वो मौका निकाल लेते हैं, उनको तो और कोई काम नहीं, वो सियासी बेरोजगार है, जमहूरी सियासी बेरोजगार है। प्लस की लूज बॉल आती है तो छक्का लगता है ना उसके ऊपर, कोई छक्का नहीं वसीम अकरम प्लस ना लूज बॉल देते हैं ना वो देंगे, क्योंकि वो बड़े कॉन्शियस तरीके से काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इस वजह से नहीं कह रही, मैं इस वजह से कह रही हूँ ये अल्फाज जो मैं मुँह से निकाल रही हूँ ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जनूबी पंजाब के हर उस बच्चे का, हर उस फ़र्द का ये अल्फाज है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वो पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं कि हमने सरगोदा में गए, शेखपुरा में गए, अभी उनका वो दौरा जो है वो शेड्यूल में आ चुका है, वो जैसे भी आएगा आप ही उसको CM साहब को इससे आप इंटरव्यू कर रहे होंगे उनका, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द वो 36 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वो सारे जो तरक्की पैकेज उसका ऐलान भी करेंगे, कुछ का कर भी रहे हैं। अब कोविड की वजह से अब कुछ थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड में रखा गया है ताकि वो फिर इसके बावजूद भी आपको पता है लाहौर में कितनी बिटर सिचुएशन है, इस्लामाबाद में, मुल्तान में। जो दफातर हैं, सेक्रेटरी PND की बात करते हैं, फाइनेंस वालों की अगर हम बात करते हैं, इस टाइम आबाद नहीं हो पा रहे, यहाँ पर कोई सेक्रेटरी आने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं जब अख्तियारात ही नहीं है तो हमने वहाँ पर जाके करना क्या है। तमाम के तमाम जो सिस्टम ऑफिसर्स हैं वो लाहौर के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके पाबंद हो गए हैं, कोई भी ऑर्डर अपनी तरफ से जारी नहीं कर सकते, कोई ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कोई फ़ंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये तो एक
डमी पोस्टें दे दी गई हैं कि ठीक है जी आप भी अफसर लगे हुए हैं, वो जैसे घर में ताना नहीं दिया तो अफसर लग गए बाहर लग गए, ये वो वाले अफसर नहीं लगे कहीं? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए ज़राअत के डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ सेक्रेटरी आए हुए हैं, वो अपना भी काम कर रहे हैं। तो वो जो सेक्रेटरी वो जो DC इस्लामाबाद रह चुके हैं, इस तरह और भी बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो काम भी कर रहे हैं। ये कंप्लेन पहले बहुत अच्छे लोग आए हमारे पास, लेकिन अब वो अच्छे लोग कहते हैं कि हमने वापस जाना है, यहाँ पर कोई काम ही नहीं करने दे रहा हमें। डबल उनकी प्रेजेंटेशन हो रही हैं, पहले वो साउथ में प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर वो लाहौर जाके प्रेजेंटेशन देते हैं। स्टार्ट में बहुत अच्छे लोग आए, जाहिद अख्तर जमान साहब उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल। अब कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आने को तैयार नहीं है आपके पास। ये सिर्फ बातें हैं, रूमर्स हैं, तो क्यों नहीं आ रहा है? पॉइंट क्यों नहीं हो रहा? काफी दिन हो गए हमको गए हुए। कोई बात नहीं है, वो इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस के अंदर चीज़ें हैं, वो बहुत जल्द आपके पास आप नोटिफिकेशन जो है वो आप टीवी पर वही पे दिखा रहे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा कुछ हो रहा हो, लेकिन इस टाइम तो सूरत यही चल रही है ना कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं है हमारे पास परमानेंट। लेकिन काम कोई नहीं रुके हुए, काम सब चल रहे हैं। कौन सा काम इस टाइम चल रहा है मुझे बता दें। आप बताएं कौन सा काम रुका हुआ है, आप हमें ये बताएं। आप बता दें लाइफ स्टॉक की कौन सी स्कीम आपने जनूबी पंजाब के लिए अप्रूव की है, जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ने बना के दी हो। अब आपके पास आगे जनूबी पंजाब का बजट आने वाला है, तो हमारा PND क्या कर रहा है, फाइनेंस जनूबी पंजाब का जो बजट होगा वो अलग ही रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी, क्योंकि ये CM साहब ने ऐलान किया 33% आपके लिए हमने 35% जो हमारा जो बजट फिक्स किया हुआ है वो वाकई उसी तरह होगा। जून तो आने दें, काम सारे बैकग्राउंड में काम हो रहे हैं। पिछले बजट का भी यही कहा था कि ये आपके लिए मुख्तसर हो गया, आपके ऊपर खर्च होगा, किधर खर्च नहीं होगा? लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ, पिछले साल CM साहब ने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि 2021 में जो साउथ पंजाब का बजट होगा वो अलग रिप्रेजेंट होगा, अलग तरीके से मान लिया। तो इस वक्त बहावलपुर के साथ सुतेली माँ का सलूक क्यों हो रहा है? बहावलपुर शहर के लिए एक भी तरक्याती स्कीम नहीं है हमारे पास। CM साहब के लिए वो उसको दूसरा घर बहावलपुर को समझते हैं, कोई सुतेली माँ जैसा, जो सुतेले बाप जैसा, या सुतेले बेटे जैसा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, सीन नहीं है। तो इसको भी इन्होंने तोसा बनाना है या बाती बनाना है कि यहाँ पे जो थोड़ी बहुत जो तरक्की नजर आती है उसको खत्म करना है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर तरक्की पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। इसका भी जब तरक्की पैकेज का अर्बन का जब पैकेज का ऐलान होगा तो बहावलपुर के लोगों को, जो महरूम लोग हैं, जो यहाँ के पसमानदा जो लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी के माने होगा। क्या क्या कुछ आ सकता है उसके अंदर? लेकिन ये तो हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि जब वो पैकेज का ऐलान जो CM साहब खुद करेंगे। नहीं, नो डाउट वो खुद करेंगे, लेकिन आप लोग आला ईवानों में जाते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन होती है, आपसे तजावीज़ मांगी जाती हैं, तो आपने कौन कौन सी तजावीज़ दी हैं? चलें बाकी बातें छोड़ें, हम इसी बात को बहुत बड़ी चीज़ समझ लेंगे कि अगर हमें कह दें कि महंगाई नहीं होगी इस बार रमज़ान के अंदर, हम इसी पैकेज को बहुत अच्छा पैकेज समझ लेंगे। आपको खुद पता है 7 अरब रुपये का जो पैकेज का ऐलान किया गया है महंगाई के हवाले से, तो उस पर एक स्पेशल जो है वो हम लोगों ने डेस्क बनाए हैं, सारी चीज़ें होंगी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, कोई भी मसले मसाइल नहीं होंगे महंगाई के हवाले से, आप खुद इसको देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह करे जी। लेकिन दोबारा फिर वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ सेक्रेटेरिएट के हवाले से। इस टाइम सिर्फ पुलिस का एक महकमा है जो अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने हिसाब से कर रहा है। इस वक्त बाकी और कोई महकमा ना ट्रांसफ़र कर रहा है ना पोस्टिंग कर रहा है। सिर्फ 5 महकमों के जो आर्डर्स हैं वो जारी हो सके हैं, जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन शामिल है, जिसके अंदर महकमा सेहत शामिल है, जिसके अंदर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शामिल हैं, कि ये लोग 18 to 19 स्केल तक अपना काम कर सकेंगे साउथ के अंदर। बाकी इसके अलावा किसी महकमे के नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, तो उनके नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएंगे? कितना प्रोसेस में चल रहा है ये वाला सारा काम, कि जो हमारे सेक्रेटरीज हैं या जो DGs हमारे पास यहाँ पर बैठेंगे वो इतने बाख्तियार होंगे कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी ACR भी लिख सकेंगे, उनसे काम भी ले सकेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात की, और ये हमारे जो यहाँ के सेक्रेटरी है उनकी दिली ख्वाहिश भी है, और इस पर मैं फिर वही बात कहूँगी, क्योंकि इस इजलास के बाद जो CM हाउस में हो रहा है उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि इस पर क्या क्या काम हो रहा है और इस पर क्या फर्दर जो है इनिशिएटिव लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले बगैर तैयारी के ये ऐलान कर दिया गया था सारा? नहीं, सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, यहाँ पे बाकायदा वो उन्होंने चार्ज संभाला है, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन आप जो जिस चीज़ें ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं वो भी इन प्रोसेस में है, सारी चीज़ें आपको देखें एकदम से नहीं बना। रूल्स ऑफ बिजनेस में जब रूल्स ऑफ बिजनेस फाइनल हो गए तो फिर तो सारे अख्तियारात आ जाने चाहिए इनके पास। में भी मजीद अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। मजीद अमेंडमेंट्स वो तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में होती रहती, लेकिन वापस क्यों बुला लिया? मतलब कि आपने एक स्टेप छत पे चढ़ गए, आप कह रहे नहीं आप दोबारा नीचे उतराएंगे, दोबारा चढ़ाएंगे आप। अच्छा, आप वो देख रहे हैं गिलास आधा भरा हुआ, आप ये बता रहे हैं कि आधा खाली है, आप ये भी तो बताए ना आधा भरा हुआ। आधा खाली नहीं है, ज़्यादा खाली है। जो नहीं, आप ये बताए ना, आप खाली वाली साइड पे देखना, आप ये देखें कि खाली ज़्यादा नजर आ रहा है तो वही करेंगे ना। अब थोड़ा सा जब तक आधा भरा हुआ था हम मुतमिन थे, ठीक है कुछ तो हो रहा है, लेकिन जब वो आधा भरा हुआ भी कम हो गया
तमाम जो हमारे जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज थे वो लाहौर के सेक्रेटरीज के अंडर हो गए और तमाम तरह जो अप्रूवल्स थी वो चीफ सेक्रेटरी लाहौर से लेना पड़ गई। तो उसके ऊपर शोर होगा शुरू हुआ, एक वावेला मचा, जिसके ऊपर सीएम साहब ने भी नोटिस ले लिया। हमें बड़ी खुशी हुई, ठीक है जी नोटिस ले लिया, लेकिन उस नोटिस के बाद हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे, वो कितने पावरफुल होंगे, इसके हवाले से मैं आपके मुंह से कुछ अल्फाज सुनना चाहता हूँ हमारे रोही के देखने वालों को एंडिंग के साथ। मैं जिस तरह हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास मुकम्मल चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात है, इसी तरह सेक्रेटरीज के पास भी मुकम्मल इख्तियारात होंगे। अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह आज नोटिफिकेशन हुआ है वो तो विथड्रॉ कर लिया गया ना, कि रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर हमने जो अमेंडमेंट की थी वो विथड्रॉ कर ली। वो सिर्फ चंद महकमे की बात है। देखिए ना आप 15 महकमे तो सब कुछ है, वो 15 जो महकमे ऑलरेडी मुल्तान और बावरपुर में सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, वो अपना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। पीएनडी हमें मिला था ना, बावरपुर में था, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर वापस किए, लेकिन वो भी हमारे पास था कुछ वजूहात की बिना पे, लेकिन वो भी अमेंडमेंट होने के बाद वो इंशाल्लाह वो वापस आएगा। आप भी उस सेक्टर से बैठ के, बल्कि मैं भी, मुझे भी साथ में लीजिएगा, हम वो इंटरव्यू करेंगे जब वो सेक्टर वापस आएंगे। लेकिन वो मामला शायद तब आ जाए जब गवर्नमेंट एंड पे हो, लेकिन इस टाइम 2 साल 2.5 साल क्या करेंगे? आपने तो सिर्फ पहले 100 दिन के अंदर सारा काम करना था, 300 दिन से ऊपर हो गया मामला, क्या करें अब? रोने आता है हमें। देखिए तैयब साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसके लिए हमें 1/3 मेजोरिटी की ज़रूरत थी। वो आप भी जानते हैं, हमारा जो इनिशिएटिव था, स्लोगन था अलग सूबा, जनूबी पंजाब का अलग सूबा, वो हमारे पास कुछ वजूहात की बिना पर, जैसे हमारा 1/3 मेजोरिटी ना होने की वजह से हम लोग जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बना रहे हैं, बनाया सियासी नारा तो नहीं फिर बन गया कि नहीं नेक्स्ट टाइम आप हमें 1/3 मेजोरिटी दीजिएगा, हम आपको सूबा बना के देंगे? सियासी नारा नहीं है, ये वक्त की भी ज़रूरत है, ये जनूबी पंजाब के लोगों की भी ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। जब तक 1/3 मेजोरिटी हमारे पास नहीं है कि हम सूबे के हवाले से हम कुछ भी जब तक 1/3 मेजोरिटी नहीं आएगी तब तक सूबे के हवाले से कोई काम नहीं हो सकता। सेक्रेटेरिएट फिलहाल जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हमें सेक्रेटेरिएट के हवाले से कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। वो तमाम अहम महकमे जो बहावलपुर से, मुल्तान से लाहौर मुंतकिल हुए, वो वापस हमारे पास आएँ, ताकि प्लानिंग भी हम खुद कर सकें, उसका बजट भी हम खुद दे सकें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम खुद कर सकें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ मिसाली नहीं है। तमाम तर लोग जो हैं इसके ऊपर गौर व ग़ौज़ कर रहे हैं। बहावलपुर के अवाम जो हैं इस वक्त काफ़ी गम गुस्से में भी नज़र आते हैं कि हमें जो एक हुकूमत ने एक दावा किया था, वादा किया था, पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक दोबारा फिर से नवी सुनाई जा रही है कि जो हमने दावा किया था, जो वादा किया था, वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान तैयब सैफ को इजाज़त दीजिए।